میں آسٹریلیا میں جاب کرتا ہوں، قریب میں کوئی مسجد نہیں جہاں جمعے کی نماز ادا کر سکوں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ قریب کوئی مسجد نہیں تو آپ کے اوپر جمعے کی نماز فرض بھی نہیں ہے۔ یہ جو وعیدیں آئی ہیں نا جمعے کی نماز چھوڑنے پر، یہ ان کے لیے ہے جن کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے، جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جمعہ جان بوجھ کے چھوڑیں 2 اور 1 پڑھ لیں۔ اس زمانے میں جو چھوڑے جاتے تھے نا جمعے، تو یہ گاؤں والے لوگ تھے، ان کو پابند کیا گیا کہ کم از کم 3 جمعوں میں 1 جمعہ آپ نے شہر میں آ کے پڑھنا ہے، کیونکہ گاؤں میں صرف زور کی نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ شہر والوں نے تو کوئی جمعہ بھی نہیں چھوڑنا، اور اب تو گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں، وہاں پہ بھی جمعے شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جائے گی۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر مجھے یعنی عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں نے بارہا ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو اور ان کو آگ میں جلا دوں جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ایک تو وہ ہے نا بخاری مسلم میں فجر کی نماز کے لیے، جمعے کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے۔ البتہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے 4 لوگوں کو استثناء دی ہے کہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 بچے، نمبر 3 مریض، اور نمبر 4 جو غلام ہے۔ آج کل تو آبسلیٹ ہو چکا ہے، ظاہر غلام اپنے مالک کے تابع ہوتے تھے، اس کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتے تھے۔ تو یورپ امریکہ میں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں دور دور تک کوئی جامع مسجد موجود نہیں ہے، آپ ہے بھی اکیلے، تو ٹھیک ہے زور کی نماز پڑھیں گے اس کی جگہ۔ البتہ اگر آپ کم از کم 3 ہیں تو اپنا جمعہ شروع کروا لیں۔ جمعہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مسنون خطبہ آپ نے پڑھنا ہے، عربی میں کچھ الفاظ پڑھ لیں، 1-2 آیات کا ترجمہ بیان کر دیں اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کی کوئی وعید والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں میں بھی سائٹس پہ پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دیوبندی اس میں بڑے سخت ہیں کہ جی وہ گاؤں ایریا میں آتی ہیں سائٹس، کیونکہ پہاڑوں میں ہیں۔ دوسری طرف پھر اہل حدیث جو ہیں وہ تو قائل ہیں گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے۔ بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا کہ گاؤں میں صحابہ کرام جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ پریفریبل ہے کہ وہ شہر میں آ کے پڑھیں، لیکن گاؤں میں بھی درست ہے۔ اور مزے کی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں، کہ جو ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ایسی جگہوں پہ جابز کرتے ہیں جو سیکورٹی ایریا ہیں اور اذن عام وہاں موجود نہیں ہے، باہر سے لوگ نہیں آ سکتے، اور نہ وہاں 5 وقت نماز کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ انہی مسجدوں میں جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اداروں کی سائٹس میں جمعہ اور ظہر دونوں ہوتے ہیں۔ جو دیوبندی ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہیں اور بریلوی ہیں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب خیر وہ اپنی موت مر گئے ہیں، اب ظہر کی نماز میں کوئی 5-7 کٹر قسم کے دیوبندی رہ گئے ہیں، باقی سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ تعالیٰ جمعہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو ان کا پروگرام جو ہے وہ شیر افضل مروت ہو چکا ہوا ہے کب سے، اللہ کے فضل سے۔ تو وہ سسٹم خود اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ٹینشن لینے کی نہیں ہے، بے فکر رہیں آپ زور کی نماز پڑھ لیں۔ ہاں جب کبھی آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں جمعے کے لیے مسجد اویلیبل ہے تو پھر آپ پہ جمعہ فرض ہوگا۔ ہمارے والد فوت ہو گئے، ان پر کچھ قرض تھا، تو کیا وہ قرض ہم ادا کریں گے یا ان کی وراثت میں سے ادا کریں گے؟ جی وراثت میں سے ادا ہوگا نا۔ پہلے ان کی وصیت پوری کی جائے گی، یعنی جو مال انہوں نے چھوڑا اس میں وصیت کی گئی ہے کہ اتنا مال فلاں کو دینا ہے، اس کے بعد قرض اتارا جائے گا اور پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ آپ اپنا حصہ لے کے سائڈ پہ اور کہیں جی مال تو بچا ہی کوئی نہیں تو قرض کیسے اتارے۔ جس باپ نے آپ کے لیے مال جوڑا تھا، آپ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اسی کا کمایا ہوا مال خرچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ تو اپنے والد کو جھونکنا چاہ رہے ہیں جہنم کی آگ میں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے تم پڑھ کے دفنا دو، میں نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ اس کے قرض اتارنے کی ذمہ داری کوئی نہ لے۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دے دی تو پھر آپ خود قرض اتار دیتے تھے بیت المال میں سے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی
مائیں ہیں تو نبی امت کا باپ ہے. تو حضور یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ میرے بچوں کی مانند ہے, میں اس کا قرض اتاروں گا. حالانکہ قرآن میں بات دوسری تھی کہ امت کا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں, کیونکہ نبی ان کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. اور نبی یہ کہتے تھے کہ چونکہ میرا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے تو میں ان کا قرض بھی اتاروں گا. تو یہ ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو اپنے مریدوں کا قرضہ بھی اتارتا تھا. اور تمہارے پیر وہ ہیں کہ جو نہ تمہاری عزت چھوڑتے ہیں, نہ مال چھوڑتے ہیں, نہ دنیا چھوڑتے ہیں, نہ آخرت چھوڑتے ہیں. یہ فرق ہے. میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں, کبھی 2 بار, کیا یہ فضول خرچی ہے؟ فضول خرچی کا ورڈ تو ہم استعمال نہیں کریں گے, ظاہر آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں. ہم صرف ترغیب دلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر مال موجود ہے, بلکہ اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ آپ تجارت کرتے ہیں, ایک مال آپ کا اس سٹی کے اندر 10 روپے آپ کو نفع دیتا ہے, لیکن اس سٹی سے جسٹ باہر کسی ایسی جگہ پہ آپ مال بیچتے ہیں کہ وہاں آپ کو 100 روپیہ پروفٹ ہوتا ہے, تو آپ سارا مال اٹھا کے شہر سے باہر چلے جائیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں. تو اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں کہ نفلی عمرہ ادا کرنے سے اگر آپ کو 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور اسی عمرے کے پیسوں سے آپ کسی غریب بچے کی اسکول کی کالج کی فیس دیتے ہیں اور وہ کل کو پڑھ کر اور کسی پوسٹ پہ پہنچ کے اپنی غریب فیملی کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیتا ہے, یا اسی مال کے ذریعے آپ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے ہیں, یا کسی مقروض کا قرض اتار دیتے ہیں, یا کسی قیدی کے وکیل کی فیس دیتے ہیں جو اس کی رہائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ سارے مصرف آئے ہیں نا, زکوٰۃ کے لیے بھی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے, گردنیں چھڑانا. تو اس پہ آپ خرچ کریں. البتہ اگر آپ کے پاس بہت مال ہے تو آپ عمرے بھی کریں, حج بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں. لیکن اگر آپ مال پورا سال جوڑتے رہتے ہیں اور جا کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں تو بھئی یہ کام ہم تو آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ نہ کریں. اس سے بہتر کام وہ ہے جو ہم نے آپ کو چیریٹی کے کام بتائے. البتہ وہ حرام نہیں ہے, نہ فضول خرچی ہے. عبادت کو کون فضول خرچی کہہ سکتا ہے؟ مردے کو کفنانے اور دفنانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں نے کافی ساری ویڈیوز میں بتایا ہے. دفنانے کا سنت طریقہ بھی, کفنانے کا بھی, اور اسی طریقے سے جنازے کا سنت طریقہ. یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں, ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے. نماز نبوی نام کی کتاب دارالسلام کی, اس کا PDF بھی رکھا ہے اہلسنتپاک.com پہ, ریٹن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں.